بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تصویر یا فوٹو کھنچوانا یا بنوانا، اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ اس چیز کو جاننے سے پہلے ایک فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جب بھی تصویر کہتے یا بولتے ہیں تو اس سے مراد ہم ہر قسم کی، ہر نوع کی تصویر مراد لیتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ نکلا ہوا ہو یا پھر ہاتھ سے اسکیچ تیار کیا گیا ہو، پینٹنگ کی گئی ہو، یا پھر پتھر پر تصویر مورت بنائی گئی ہو۔ جس طرح بھی بنائی گئی ہو ہم اس کو تصویر کہتے ہیں۔ یوں بھی اگر موبائل کے ذریعے تصویر لی گئی ہم اسے بھی تصویر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ان میں ایک بنیادی فرق ہے، کیونکہ اسکیچ وغیرہ تیار کیا گیا یا پینٹنگ کی گئی یا پتھر پر بنائی گئی یا مشین نے بنایا فلیکس وغیرہ کے ذریعے، تو ان جگہوں پر اگر تصویر بنائی گئی یا ان پیپر وغیرہ پر یا فلیکس وغیرہ پر یا پتھر پر، انہیں تو تصویر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر موبائل سے تصویر لی گئی تو وہ دکھنے میں وہ صورت اور تصویر ضرور ہوگی، لیکن وہ حقیقت میں وہ تصویر نہیں بلکہ وہ ایک عکس ہوگا۔ جیسا کہ آئینے کے سامنے ہم آ جائیں، مرر کے سامنے، شیشے کے سامنے، تو اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، دکھنے میں تو ہمارے چہرے کی ہو بہو مشابہت صورت ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے، لیکن ہم اسے تصویر نہیں بلکہ عکس کہتے ہیں۔ تو اسی طرح موبائل وغیرہ میں لی جانے والی تصاویر عکس ہوتی ہیں، صرف بولنے کی حد تک وہ تصویر ہوتی ہیں۔ تو چونکہ تصویر بنانے کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اس کے احکام بھی مختلف ہوں گے۔ کوشش ہے ہم ایک ایک کر کے ان مقاصد کو جانیں اور ان کے احکام کے متعلق سمجھیں کہ شریعت نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے۔ سب سے پہلے تو اگر تصویر بنانے کا مقصد اس تصویر کی عبادت کرنا ہے، جو کہ ہم مسلمان الحمدللہ نہیں کرتے، اگر تو یہ مقصد ہے تو پھر تو وہ شرک کی کیٹیگری میں آ جائے گا، جس کے متعلق سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں اشارہ فرما دیا 48 نمبر آیہ میں کہ اللہ رب العزت دیگر گناہ تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، چونکہ یہ تصویر غیر اللہ ہے، اگر عبادت کی نیت سے بنائی جائے گی تو یہ حرام کلی شمار ہوگا، یہ قطعاً حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر عبادت نہیں، صرف تعظیم ہے، عزت بچا لانا، جیسا کہ سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر آویزاں کی جاتی ہے، تو چونکہ اس کا مقصد فاؤنڈر آف پاکستان کی عزت اور تعظیم بجا لانا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ اسکیچ تیار کیا ہوا یا وہ پینٹنگ جو ہاتھ سے بنی یا مشین وغیرہ سے بنی، اگر تو وہ عزت اور تعظیم کے لیے لٹکائی گئی ہے تو وہ بہر صورت حرام شمار ہوگی، وہ ممنوع ہے، شریعت کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ ایسے اگر گھر میں اگر والدین کی عزت کے طور پر یا اپنے شیخ کی یا کسی اور طریقے پر اگر گھر میں لٹکائی گئی ہے تو وہ منع ہے۔ اور اسی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جب وادی بطحا میں فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ میں چونکہ بت نکال لیے گئے تھے، ابھی تک دیواروں پر پینٹنگز تھی جو کفار اور مشرکین نے کر رکھی تھی، معاذ اللہ وہ انبیاء کی تصویر بنائی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مٹانے کا حکم دیا۔ جب تک مٹی نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف نہ لے گئے۔ اس سے یہ ہے کہ تعظیم کے لیے چونکہ بنائی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا، تو آپ نے اسے مٹانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے ضرورت اور حاجت، اور شریعت کا قاعدہ ہے جب حاجت شدیدہ، ضرورت شدیدہ ہو تو اس موقع پر ممنوع، منع کی چیزیں بھی مباح قرار دے دی جاتی ہیں، جیسا کہ اگر کوئی شخص بھوک پیاس سے مر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی حرام چیز کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ کھا پی کر اپنی زندگی کے امکان باقی رکھ سکے، تو اس کے لیے اس مقدار میں حرام مردار وغیرہ کھانا جائز ہوگا جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ تو چونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پر تصویر بنانا اشد ضروری ہے، جیسا کہ پاکستان میں رہنے کے لیے پاکستان کا آئی ڈی کارڈ، اس میں تصویر بنائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص حج و عمرہ کے لیے جاتا ہے، حج چونکہ فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پر، تو فرض کی ادائیگی کے لیے اسے پاسپورٹ کی تصویر وغیرہ یہ ساری چیزیں بنانی پڑتی ہیں، تو چونکہ ضرورت شامل ہوگی تو اس لیے یہ جائز قرار دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کے شر سے بچانا ہے لوگوں کو کہ فلاں بندہ ڈکیت ہے، چور ہے، اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کے پوسٹر دیواروں پر لگائے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اور کوئی شخص گم شدہ ہے، اس کی تلاش کے لیے
پوسٹر وغیرہ دیواروں پر لگائے جا سکتے ہیں، یہ تو ہی ضرورت۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے اتفاق۔ اتفاق کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی سیلیبریٹی سے یا اسی طرح اپنے شیخ سے ملاقات کرتا ہے اور اس لمحات کو یادگاری کے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو ایک تصویر لے لیتا ہے، تو اس صورت میں اگر تو وہ تصویر بند صندوق میں یا ڈھکی چھپی ہے پھر تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن اگر پھر بھی اسے دیوار وغیرہ پر لٹکائیں گے تو اس کی بہر صورت ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کے حدیث پاک کتاب اللباس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے، آپ نے ایک مقررہ دن کی ملاقات کا وعدہ کیا تھا کہ فلاں دن ملاقات ہوگی، لیکن سیدنا جبریل علیہ السلام نہیں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب سیدنا جبریل سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ ایک مقررہ دن متعین کیا تھا ملاقات کے لیے، لیکن آپ تشریف نہ لائے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول وعدے کی خلاف ورزی تو کرتے نہیں ہیں۔ تو سیدنا جبریل نے عرض کی کہ میں آپ کے گھر میں آیا تھا، لیکن آپ کے گھر میں کتا تھا، کتے کا بچہ، تو میں جو ہی اسے دیکھا میں واپس چلا گیا، اور ہم فرشتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوا تصویر کو بلا وجہ لٹکانا یا اس کی تعظیم وغیرہ کرنا شریعت کی طرف سے حرام ہے۔ الغرض دیگر صورتوں میں جہاں پر مباح قرار دیا ہے وہاں پر بھی احتیاط کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت سے کے جو مفاہیم ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔